سلطان شہاب الدین غوری اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے تعلق سے کون آشنا نہیں۔ آج بھی ہندوستان کے اخبارات پرتھوی راج چوہان کی شہاب الدین غوری کے ہاتھوں شکست کی ہزیمت کو نہایت بھونڈے طریقے سے کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو سلطان شہاب الدین غوری کا جاسوس کہتے ہیں۔ یوں صوفیہ کرام کا انصاف پسند سلطانوں سے ایک روحانی تعلق کی شکل کو مسخ کرنے کی مذموم کوشش کی جاتی ہے۔ آج میں آپ کو ہماری تاریخ میں ان انصاف پسند حکمرانوں کا ان کے غلاموں کے ساتھ روحانی تعلق کی تاریخ بتاؤں گا۔ تو قصہ ہے سلطان شہاب الدین غوری اور قطب الدین ایبک کا۔ 1150 میں ترکستان میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونے والے قطب کا تعلق غلاموں کے ایبک نامی ایک قبیلے سے تھا۔ دور جہالت تھا، ابھی بھی لڑکپن ہی تھا۔ والدین نے اسے اپنے سے جدا کر کے نیشا پور میں لگنے والی غلاموں کی منڈی میں بولی لگا کر اسے بیچ ڈالا۔ اسے آگے فخر الدین عبدالعزیز نامی کوفی قاضی اور تاجر، جو کہ امام ابو حنیفہ کی اولاد میں سے تھے، انہوں نے خرید لیا۔ گھر پہنچ کر قاضی نے بچے کو اس کا نام پوچھا تو کمسن غلام نے بتانے سے انکار کر دیا۔ اگر نام بتا دیا تو یہ میرے نام کی توہین ہوگی۔ اب آپ کا غلام ہوں، جس نام سے چاہے پکاریں، وہی میرا نام ہوگا۔ قاضی کو بچے سے ایسے جواب کی بالکل امید نہ تھی۔ حیرت ہوئی اور اس کا جواب اچھا بھی لگا۔ غلام ہے، عزت نفس کا اس کو کتنا احساس ہے۔ رحم دل قاضی نے مشقت لینے کے بجائے اس کی تربیت، تعلیم اور پرورش کرنے کا فیصلہ کیا اور چھوٹے غلام پر خاص توجہ دی۔ بچہ شروع سے ہی بہادر تھا، جنگجوانہ مشاغل کھیلنے کا شوق رکھتا تھا۔ بہت کم عرصے میں تعلیم کے ساتھ ساتھ گھوڑ سواری، تلوار بازی، نیزہ بازی اور تیر اندازی میں مہارت حاصل کر لی۔ قاضی غلام کی صلاحیتیں دیکھ کر حیران رہ جاتا۔ سلطان شہاب الدین غوری، غزنی کا شہنشاہ، ایک روز شاہی گھڑدوڑوں کا مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ قاضی غلام کو لے کر سلطان کے پاس پہنچا۔ سرکار، ساری سلطنت میں اس غلام کا جیسا گھوڑ سوار کوئی نہیں۔ سلطان خوبصورت، صحت مند، سانولے، پرکشش رنگت والے نوجوان کو دیکھ کر مسکرایا۔ جنگلی گھوڑا وحشی تصور کیا جاتا ہے، جسے تربیت دینا ذرا مشکل ہوتی ہے۔ غلام سے پوچھا، گھوڑے کو کتنا تیز دوڑا سکتے ہو؟ غلام نے نہایت ادب کے ساتھ جواب دیا، حضور، گھوڑے کو تیز دوڑانے میں کوئی مہارت نہیں، اصل مہارت اسے اپنا تابع بنانے میں ہے۔ سلطان نے ستائشگی سے غلام کو دیکھا۔ ایک بہترین گھوڑے کی لگام غلام کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ چل کر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور کچھ دور دوڑا کر واپس لے آیا۔ انتہائی انوکھی بات یہ ہوئی کہ گھوڑا واپسی پر اپنے سموں کے جن نشانات پر چل کر گیا تھا، انہی قدموں پر واپس آیا۔ سب دیکھنے والوں کے لیے نہایت ناقابل یقین تھا۔ اس سے پہلے ایسی مہارت کبھی کسی میں دیکھی نہ گئی۔ سلطان غلام کی مہارت سے نہایت متاثر ہوا۔ جو جانور کو اپنا تابع اور متی بنا سکتا ہے، اس کے لیے انسانوں کو فرما بردار بنانا کیا مشکل ہوگا۔ سلطان نے اسی وقت غلام کو منہ بولے دام دے کر مصائب خاص میں شامل کر لیا۔ ایک روز سلطان دربار میں بیٹھا خوش ہو کر غلاموں کو تحائف تقسیم کر رہا تھا۔ غلام خاص نے وہ تمام ضعیف غلاموں میں بانٹ دیے۔ سلطان یہ دیکھ کر اسے مزید پسند کر کے اعلیٰ ترین عہدے امیر خور پر ترقی دے دی۔ پھر شاہی استبل کا سربراہ مقرر کر دیا، جہاں سینکڑوں مال بردار اور جنگی تربیت یافتہ گھوڑوں کو ہمہ وقت سلطنت کی حفاظت کرنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ غلام نے رفتہ رفتہ قدرت کی عطا کردہ صلاحیتوں کا سکہ سلطان پہ بٹھا کر اس کا مزید قرب حاصل کر لیا۔ 1192 کو سلطان محمد غوری نے دہلی اور اجمیر فتح کیا۔ 42 سالہ غلام کو یہاں کا گورنر اور پھر شاہی افواج کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ اگلے سال نوجوان غلام سپہ سالار نے سلطان کے حکم پر
پڑوسی دشمن قنوج پر چڑھائی کر دی اور پہلے سے بڑھ کر سپاہ گری کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ سلطان نے غلام کو اپنا فرزند بنا کر فرمان فرزندی کے اختیارات دے دیے اور 2 میں سے ایک نائب ترین قیمتی سفید ہاتھی اسے انعام میں دیا۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام اپنے عروج اور سارا یورپ جاہلیت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسلامی تاریخ کے بہادر غلام سپہ سالار قطب الدین ایبک پھر وہ ایک عظیم حکمران بنا جس نے دہلی فتح کر کے یہاں سب سے پہلے اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی۔ یہاں سے غلام قطب الدین کا ستارہ چمکتا رہا۔ اس کی افواج گجرات، راجپوتانہ، گنگا، جمنا، دوآبہ، بہار اور بنگال میں اسلام کا سرسبز پرچم لہراتی داخل ہو گئی۔ 15 مارچ 1206 کو سلطان محمد غوری کو جہلم کے قریب گکھڑوں کے قبیلے کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ 23 جون 1206 کو لاہور میں ایبک کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا گیا۔ قطب الدین ایبک کی زندگی کا سارا زمانہ فتوحات میں گزرا۔ کبھی شکست نہ کھائی، تخت پہ بیٹھ کر سب سے پہلے عظیم ترین سلطنت پہ توجہ دی۔ بیشتر وقت نوزائیدہ اسلامی سلطنت کا امن و امان برقرار رکھنے میں گزارا۔ عالموں کی قدردانی فیاضی سے تاریخ میں لکھ بخش کے نام سے مشہور ہوا۔ لاہور میں چوگان یعنی پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر راہ ملک عدم ہوا۔ انارکلی کے بازار لاہور کے ایک کوچے میں ایبک روڈ میں دفنا دیا گیا۔